وما بینہما باطل. کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیکار پیدا نہیں کرنا، خاص طور پر انسان. جبکہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں فرما رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا، تم نے کیسے یہ خیال کر لیا. پھر اسی آیت میں کہا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، موت کے بعد کچھ ہے یا نہیں ہے. اس آیت میں اس کا جواب ہے زندگی کس لیے ہے، اس میں اس کی طرف تنبیہ ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بتاؤ کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا. پھر موت کے بعد مر گئے، مٹی ہو گئے، عقل تو یہی کہتی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ایحسب الانسان ان یترک سدی. کیا خیال ہے انسان کا کہ اس کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا جائے گا، بیکار پیدا کیے گئے ہو؟ یہ تنبیہ ہے. کیا تم کھلے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یہ دوسری تنبیہ ہے. تو کیسے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. بہت سی مخلوق، بہت سے انسانوں کو یہ شک ہے کہ پتہ نہیں اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے. اذا کنا عظاما نخرجا، مر گئے مٹی ہو گئی، کیسے ہوگا. انا لمردودون فی الحافرہ، قبروں سے نکال دیے جائیں گے، کیسے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میں تمہاری انگلی کی ان کو ان پوروں کو بھی ایسے زندہ کر کے ثابت کر کے تمہارے ساتھ لگاؤں گا جیسے آج یہ ہیں. وجود تو بڑی بات ہے نا، یہ کتنی باریک چیز ہے، مہین چیز ہے. اور یہ ایک کے ساتھ دوسرے کے ملتے ہیں جس کو فنگر پرنٹس کہتے ہیں. پوری دنیا میں کسی انسان کا یہ پرنٹ ایک دوسرے سے نہیں ملتا. تو اللہ نے اس باریک چیز کو کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. میں اچھا پھر اس پوری انگلی کو نہیں کہا بنان، یہ ہر انگلی میں 3 حصے ہیں، ایک ہر حصے کو بنان کہتے ہیں. یہ اس کو بنان کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا میں تو اس کو بھی تمہارا اسی طرح واپس کر دوں گا جیسے دنیا میں تھا، تو باقی وجود کیسے واپس نہیں ہوگا. تو ایک پیدائش منہا خلقناکم، پھر ایک موت فیہا نعیدکم، ایک ما بعد الموت، اس کے بعد اٹھنا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. 3 مرحلے ہیں اس انسان کے. ایک یہ ہے جس سے گزر رہا ہے، ایک وہ ہے جس پر آنے والا ہے. روشنی پہ آ چکا ہے، ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں. اور ایک وہ ہے جو بھی کسی پر بھی نہیں آیا کہ دوبارہ کھڑے ہونا. اس سے پہلے ایک مرحلہ ہے جو ہمارے شعور میں نہیں لیکن ہے، وہ عالم الارواح ہے. الست بربکم قالوا بلا، یہ وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع فرمایا عالم ارواح میں اور سوال کیا الست بربکم، اس وقت میں بھی تھا آپ کو. تو سوال ہے الست بربکم، رب ہوں؟ قالوا بلا، بالکل یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں. وہ اللہ پاک کی تجلیات سامنے تھی، عالم ارواح تھا، نہ شیطان نہ نفس، لہذا سب کا ایک جواب تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. اب اس پر امتحان آیا کہ اب جاؤ دنیا میں، اس جملے کا امتحان ہوگا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں؟ اللہ کو رب مان لینا، پالنے والا اگر اللہ کو مان لیا جائے تو سارے بازاروں سے جھوٹ ختم ہو جائے گا، رشوت ختم ہو جائے گی، خیانت ختم ہو جائے گی، ملاوٹ ختم ہو جائے گی، دھوکہ ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ کا رب ہونا دل میں آ گیا. ابھی اللہ پاک کا رب ہونا زبان پر ہے، دل میں کوئی نہیں. پرورش اسباب سے سمجھی ہوئی، پیسوں سے، کاروبار سے.
اللہ تعالیٰ سے پرورش کو سمجھا ہوا، تو وہاں پوچھا الست بربکم، میں ہوں کوئی اور ہے؟ نہیں انت، بلا تو ہی ہے۔ اچھا جاؤ اور امتحان ہوگا، یہاں بھیج دیا۔ پھر یہاں پھر اسی سبق کو دہرایا، پہلی سطر قرآن کی اور پہلی آیت قرآن کی آئی الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کے تو صفاتی نام لامحدود ہیں، 99 تو ویسے آپ نے کہا کہ ان کو جو یاد کر لے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ کے 99 نام ہے، اللہ کے تو اللہ کی ذات تو لامحدود ہے، تو لامحدود کی صفات بھی لامحدود اتنی ہے جتنی صفات اتنے نام، تو لہذا جیسے اللہ کی ذات لامحدود ہے اس کی صفات اور صفاتی نام بھی لامحدود ہیں۔ یہ 99 ہیں جو ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کو سنگ رکھ کے زندگی گزارے تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی چیز کا تعارف کرایا جس کا وہاں اقرار لیا تھا، الست بربکم، رب ہوں، ہاں جی ہیں۔ اچھا سنو، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کی۔ کون ہے؟ وہی جس کا تم نے کہا تھا کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہے رب العالمین۔ اچھا کتنی طاقتور بات ہے رب العالمین، تو گلستان کالونی تو اس میں آگے کہ نہیں آگے؟ اور فیصل آباد کے سارے بازار بھی آ گئے، سارے دفتر بھی آ گئے۔ تو ان دفتروں میں کیوں رشوت چلتی ہے؟ بازاروں میں خیانت کیوں چلتی ہے؟ اور صنعت میں سود کیوں چلتا ہے؟ اور زراعت میں ظلم کیوں چلتا ہے؟ کہ اس جملے پر یقین ہٹا ہوا ہے۔ رب اللہ تعالیٰ تو ربکم بھی تو کہہ سکتا تھا، الحمدللہ ربکم، تو یہ بات پوری تھی۔ اتنا وسیع مفہوم لائے اللہ تعالیٰ کہ اس کے سامنے ہمارا وجود ایک حقیر ہو جائے۔ رب العالمین، جو عالمین کو پالے گا یہی پالے گا، عالمین کا پالنے والا۔ کیسا پالنے والا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ زمین آسمان جو تو نے کہا تھا میری اطاعت کرو، ایتیا طوعن او کرہن، قرآن میں ہے آؤ میری مانو، تو انہوں نے کہا یا اللہ ہم مانتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اگر یہ انکار کر دیتے تو آپ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور چھوڑ دیتا سب کو کھا جاتا۔ آپ کی زمین سے سورج 12 لاکھ گنا بڑا ہے، زمین سے سورج کا وزن 12 لاکھ، اور سورج کا جو نظام شمسی ہے یہ 7.5 ارب میل کے دائرے میں گھوم رہا ہے، 7.5 ارب میل کے دائرے، اور یہ 7.5 ارب میل کا جو دائرہ ہے یہ 20 کہکشاؤں کا ایک مجموعہ ہے، اس کے ایک کونے میں پڑا ہوا ہے، ایک کونے میں، اور 17 کہکشاؤں، ان 17 کہکشاؤں کا جو مجموعی فاصلہ ہے وہ 20 لاکھ لائٹ ایئر ہے، 20 لاکھ نوری سال، یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے اگر آپ اپنی کہکشاؤں میں چلنا شروع کریں تو 20 لاکھ سال کے بعد آپ کی کہکشائیں ختم ہوگی۔ یہ 17 اور ایسی 10 کھرب کہکشائیں دیکھی جا چکی ہیں، اور جو اندیکھی ہیں اس سے زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایک جانور 7 زمین، اور اچھا یہ تو آسمان کے نیچے ہے نا، تو بہت چھوٹا ہے، تو آسمان کو دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، تو اس کا کتنا بڑا منہ ہوگا جو سب کو غرق اندر لے جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا حیران پریشان ہو کہ یا اللہ این تلک الدابہ، وہ جانور کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی مرج من مروجی، میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چل رہا ہے۔ تو اس جانور کا حجم اور اس چراگاہ جس میں وہ چرتا ہے، اب آپ خیال فرمائیں کہ کتنا بڑا وہ رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا این ذلک المرج، وہ چراگاہ ہے کہاں؟ اتنی بڑی ہے کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم من علوم، میرے علم میں چھپی ہوئی ہے، تمہیں اس کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی بلا کو جو پالے، اس 5 فٹ کے وجود کو کیسے نہیں پالے گا؟ تو اس لیے پھر وہ تعارف ہے رب العالمین، پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔
پھر اسی پر اللہ نے کتاب کو ختم فرمایا، وہاں سے شروع کی، ابتدا شروع کی الست بربکم، بالکل من آپ رب ہیں۔ پھر دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا تو پہلا سبق ہمیں سکھایا الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلا سبق سکھایا۔ پھر جب سبق کو ختم کیا تو اسی پہ ختم کیا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ رب سے ابتدا کی، رب العالمین سے ابتدا کی، اور رب الفلق اور رب الناس کو اس کی انتہا کی۔ رب ہونے کو اللہ نے اس طرح ابتدا میں، انتہا میں، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں دہرایا اور پھرایا۔ پھر جو رکوع کی تسبیح ربی العظیم، سجدے کی تسبیح ربی الاعلی، سورہ فاتحہ کو ہر رکعت میں پڑھوایا رب العالمین۔ پھر قوم میں کھڑے ہوئے تو ربنا ولک الحمد، اللہم لک الحمد بھی تو کہہ سکتے تھے، اللہم لک الحمد، یہ کہ کیا کہا، کہو ربنا لک الحمد۔ پھر سجدے میں جا کے بھی کیسے سبحان الاعلی، اتنا نہیں کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العلی، نہیں رب کہو رب، اور ربنا نہ کہو ربی کہو، میرا سبحان ربی، سبحان ربی میرا رب پاک العظیم، بڑی عظمت والا، مجھے حلال میں ہی کھلائے گا، حرام کی مجھے ضرورت کوئی نہیں۔ پھر اسی کو کھڑا کیا، پھر کہو ربنا لک الحمد، سب کی طرف سے کہو، سب اے ہمارے رب۔ پھر سجدے میں جاؤ، پھر کہو سبحان ربی میرا رب، میرا رب الاعلی۔ جیسا کہتے ہیں نا میری دکان، میری دکان یہاں سے روٹی آتی، میرا دفتر یہاں سے تنخواہ ملتی، میری فیکٹری یہاں سے پیسہ آتا ہے، میری زمینی یہاں سے پیسہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رکھا ہو ربی میرا رب، یہاں سے رزق آتا ہے، ربی العظیم، ربی الاعلی، رب العالمین، ربنا لک الحمد، رب الناس، رب الفلق۔ اس کو دوہرا دوہرا کے اللہ ہمارے دماغ پہ ہتھوڑے مارتا ہے کہ پالنے والا تو میں ہوں، تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو، پالنے والا تو میں ہوں، تم کیوں خیانت کر رہے ہو، پالنے والا تو میں ہوں، تم کیوں رشوت لے رہے ہو، پالنے والا تو میں ہوں، تم کیوں خیانت کر رہے ہو، پالنے والا تو میں ہوں، تم کیوں لوگوں کو جبیں کاٹ رہے ہو، پالنے والا تو میں ہوں، تم کیوں ظلم کر رہے ہو، پالنے والا تو وہ ہے، تم کیوں زکوٰۃ کو رو کے بیٹھو، کیوں عشر کو رو کے بیٹھو۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے، دین پر چلنے کی یہ پہلی بنیاد ہے، اور پھر اسی کا پہلا سوال ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یا اللہ ہیں، آؤ تیاری کرو، اب تیاری کرو، کیونکہ یہاں تو کچھ نظر نہیں آتا، یہاں اللہ دکھائے گا یہ دکان، یہ نوکری، یہ بلڈنگ، یہ تجارت، یہ فیکٹریاں، یہ کپڑا، یہ ٹافیاں، یہ گڑ، یہ کپاس، یہ کھجور، یہ لوہا، یہ تانبا، یہ پیتل، یہ چاندی، یہ سب اللہ، یہ ڈاکٹری، یہ انجینئرنگ، یہ سب اللہ تعالیٰ ایسے دکھائے گا، اور اس کے پیچھے اپنے آپ کو بٹھائے گا کہ رب وہ ہے، یہ سارے اس کے بنائے ہوئے نقشے ہیں، رب وہ ہے، سارے اس کے نقشے، جیسے آپ نے یہ سب لائٹیں لگائی ہیں، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ بجلی کی طاقت ہے۔ اگر وہ بجلی کی طاقت پیچھے سے نہ چلے تو ان سے روشنی آ سکتی ہے؟ آپ اس کی بجائے 10,000 لگا لیں، ساری مسجد کے میں ٹیوبوں کے ساتھ اس کو دیوار بنا دیں، اور پیچھے واپڈا والے کرنٹ نہ چھوڑیں تو آپ کا ایک زیرو کا بلب بھی نہیں جلے گا، اور کرنٹ چھوڑ دے تو زیرو سے لے کر 1000 واٹ 10,000 تک سب جلنے لگ جائے گا۔ یہ دکانیں، یہ زمین، یہ زراعت، یہ بلڈنگیں، یہ تجارتیں، یہ نوکریاں، یہ سب کچھ ان ٹیوبوں کی طرح اور بلبوں کی طرح ہیں، پیچھے اللہ کے رب ہونے کا نظام چل رہا ہے، وہ پیچھے سے رزق چھوڑتا ہے، پیچھے سے وہ رزق چھوڑتا ہے، آگے وہ کسی کی دکان سے نکل آتا ہے، کسی کی زمین سے نکل آتا ہے، کسی کی نوکری سے نکل آتا ہے، کسی کی فیکٹری سے نکل آتا ہے، کسی کی ریڑھی سے نکل آتا ہے، کسی کی مزدوری سے نکل آتا ہے، کسی کی تجارت سے نکل آتا ہے، کسی کی حکومت سے نکل آتا ہے،
پیچھے آنے والا منبع ایک ہے، آگے بھانڈے ہر ایک کے مختلف ہیں۔ پانی آپ نے جگ میں ڈالا تو اس نے جگ کی شکل اختیار کر لی، گلاس میں ڈالا تو گلاس کی شکل اختیار کر لی، آپ نے اس کو سراہی میں ڈالا تو اس نے سراہی کی شکل اختیار کر لی، آپ نے اس کو بالٹی میں ڈالا تو اس نے بالٹی کی شکل اختیار کر لی، ٹب میں ڈالا تو اس نے ٹب کے دائرہ بنا لیا، جس چیز لوٹے میں ڈالا تو ویسے ٹیڑھا ہو کے اس میں کھڑا ہو گیا۔ لیکن پیچھے سے پانی ایک ہے، پیچھے سے اللہ کا رب ہونا یہ رزق کو پہنچا رہا ہے۔ آگے کسی نے فیکٹری آگے کر دی تو اس میں سے نکلا ہے، کسی نے دکان آگے کر دی، کسی نے نوکری آگے کر دی، کسی نے تجارت آگے کر دی، کسی نے زراعت آگے کر دی، کسی نے مزدوری آگے کر دی، کسی نے محنت آگے کر دی، کسی نے اپنا علم آگے کر دیا۔ تو پیچھے سے دینے والا اللہ ہے اکیلا، یا وہ شکلیں بدلتا ہے۔ ان شکلوں میں لگ کے انسانوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے، کیونکہ نظر جو یہی آتا ہے، نظر جو یہی آتا ہے، وہ سوچ لے کہ شام تک دکان چلائی، شام کو پیسے کھڑے کر کے جیب میں ڈالے اور گھر لے گیا، تو نظر تو یہی آیا کہ یہاں سے آیا، خبر نے بتایا کہ اللہ سے آیا۔ نظر اور خبر میں بڑا تضاد ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ خبر پہ یقین کرو، نظر پہ یقین نہ کرو۔ نظر تو دھوکہ دیتی ہے، روشن دن میں غلط دیکھ جاتی ہے، اندھیرے میں تو اور زیادہ غلط ہو جاتی ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ دینے والا اللہ ہے، نظر یہ ہے کہ میری دکان ہے، خبر یہ ہے کہ شفا اللہ کی طرف سے ہے، اور نظر یہ ہے کہ ابھی کانسٹان کی گولی کھائی میرا درد دور ہو گیا۔ تو اس رب ہونے پر اللہ نے اسلام کی بنیاد کو قائم کیا ہے۔ جو اللہ کو رب مان جائے گا وہ اللہ کے ہر حکم پہ چلتا چلا جائے گا۔ تو پہلا امتحان ہے الست بربکم، وہاں تو جواب خود ہی دیا، دلوا دیا، بتا بلا، اب بھیج دیا یہاں، کہا آپ دیکھو میرا رب ہونا وہ پیچھے ہے دیوار کے پیچھے، اور آگے تمہارے مختلف شکلیں ہیں، مختلف تمہارے سامنے صورتیں ہیں۔ کنچوٹ بجلی کی بجلی ہے نا، اس کے پیچھے وہ ایک ہی چیز ہے، اس کی کوئی شکل نہیں، وہ ٹیوب میں آئی تو پھیل گئی لمبی ہو گئی، بلب میں آئی تو گول ہو گئی، اور اس فانوس میں گئی تو اس نے فانوس کی شکل اختیار کر لی، لیکن پیچھے اس کی چیز وہ آنے والا مادہ ایک ہے، آنے والا کرنٹ ایک ہے، پیچھے سے رزق کا نظام اللہ کے ہاتھ میں آ رہا ہے، شکلیں مختلف ہو گئیں۔ کا رب العالمین، رب العالمین، جن پرندوں کی غذا اللہ نے گوشت بنایا ہے، آپ ان کو دیکھیں کہ ان کی چونچ ایسے نوکدار ہوتی ہے، وہ مرغی کی طرح ان کی چونچ نہیں ہوتی، تو پھر کھائیں گے کیسے، شکار کیسے کریں گے؟ ان کے بازوؤں میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، ان کے پر مضبوط ہوتے ہیں، ان کی نظر کئی سو میل تک جاتی ہے، اور ان کے پنجوں کے آگے اللہ تعالیٰ نے نوخن لمبے لمبے لگائے ہیں۔ مرغی کے یہ نہیں لگائے کہ مرغی کی یہ ضرورت کوئی نہیں، یہ اس کے رب ہونے کا نظام چل رہا ہے۔ جنہوں نے گوشت کھانا ہے جانوروں نے، ان کے دانت لمبے کر دیے، نوکیلے کر دیے، تیز کر دیے، طاقت بھر دی۔ جنہوں نے گھاس پھوس کھانا ہے ان کو ویسی عادی بنا دیے، اس کے رب ہونے کا نظام۔ جن جانوروں نے برف میں پیدا ہونا ہے ان کے جسم پر موٹی طے بالوں کی لگا دی۔ وہی جانور پنجاب میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی بال ہیں کو نہیں، خالی کھالے۔ یہی بکری جب فیصل آباد میں پیدا ہوتی ہے تو اس کے جسم پہ خالی کھالے بال ہے ہی کوئی نہیں۔ یہی بکری جب گلگت میں پیدا ہوتی ہے تو اس پر اتنے بڑے بال آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا رب ہونا ہے کہ وہ اونٹ کو ریت میں چلانا تھا تو اس کے پاؤں ایسے بنا دیے کہ اس میں وہ دھنسنے کے قابل ہی نہیں، اور بطخ کو پانی میں تیرانا تھا تو اس کے پنجوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے چپو لگا دی۔ مطلب ایسے تین ہیں، اس کے چل رہے ہیں شاخیں۔ مرغی کے خلا ہے، اس نے زمین پہ چلنا، اور بطخ کی بھی وہ ایک نسل ہے، مرغی کی ایک نسل ہے بطخ، اس نے پانی میں تیرنا تو اس کے یہاں پردے لگا دیے، چپو لگا دے کہ اس میں تیر سکے۔ یہ اللہ کا رب ہونا ہے۔ اور پھر ہر چیز کو اس کا علم دے دیا کہ تیری غذا کیا ہے۔ ہم تو بتاتے ہیں نا اپنے بچوں کو یہ کھانا یہ نہیں کھانا، یہ کھانا یہ نہیں کھانا، لیکن جانوروں کو کون بتاتا ہے؟ آپ شیر کے سامنے بڑا خوب مزیدار حلوہ پکا کے رکھ دیں وہ تو منہ بھی نہیں لگائے، کیسا بے قدر آدمی حلوہ نہیں کھاتا۔ اور باسی گلا سڑا کالا سیاہ
گوشت کا ٹکڑا اس کے سامنے رکھ دیں ایک دم منہ مارے. یہ سبق اس کو کس نے سکھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے نے اسے سکھایا کہ حلوہ میری غذا نہیں، یہ گوشت میری غذا ہے. آپ بکری کے سامنے قورمہ پکا کے رکھ لیں وہ تو ادھر منہ لے جائے گی، یہ کیا مصیبت میرے سامنے کیا رکھ دیا. اسی کے سامنے کانٹے دار جھاڑی رکھ دیں گے سب چبا کے کھا جائے گی. اس کا رب ہونا ہے ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو زندگی گزارنے کے طریقہ سکھایا، زندگی کا طریقہ سکھایا. پھر اسی کو قرآن میں دہرایا رب العالمین، رب الفلق، رب الناس. پھر نماز میں سکھایا رب العالمین، رب العظیم، ربنا لک الحمد، ربی الاعلی. پھر اسی کا سوال پہلا قبر میں اٹھایا من ربک. یہ نہیں پوچھے گا من الہک، تو کس کی بندگی کرتا تھا، یہ سوال کوئی نہیں. من الہک، تیرا معبود کون ہے؟ تو معبود تو ہم سب اللہ کو سمجھتے ہیں. کوئی بالکل جاہل گماری ہے جو کسی غیر کو سجدہ کرے، تو گرا پڑا مسلمان بھی جس نے کبھی زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں دیا، وہ بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کرے گا، پتھر کو سجدہ نہیں کرے گا. ہم کو مشرک ہوں. جو مصیبت آئے گی نا وہ رب ہونے کے یقین ہی آئے گی. بڑے بڑے نمازی پھنسے پڑے ہوں گے، یہاں بڑے بڑے مبلغ پھنسے پڑے ہوں گے. سوال کیسا عجیب ہے، من ربک. یہ سوال نہیں ہے کہ من الہک، من خالقک، من مالکک. کون کہتا ہے کہ ہمیں کسی نے بنایا؟ ہمیں اندر میں اترا ہے، ہمیں اللہ نے بنایا ہے. ہمارا معبود اللہ ہے. سجدہ نہ کریں لیکن کریں گے تو صرف اللہ کو کریں گے، اس کی سوا کسی کو نہیں کر سکتے. لیکن رب ہونے میں ہم لاکھوں کروڑوں شکوک و شبہات کا شکار ہیں. ایک جملہ چلتا نا، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے. یہ ہمارے غلط یقین کی عکاسی کرتا ہے کہ نہیں کمائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے. ماں باپ اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں بیٹا نہیں کماؤ گے تو بھوکے مرو گے. یہ سبق دیا جاتا ہے، نہیں کماؤ گے تو بھوکے رہو گے، نہیں پڑھو گے تو بھوکے مرو گے. یہ پہلا غلط سبق اس کے ذہن میں بیٹھا، پھر اسی پر اینٹ پہ اینٹ رکھتے 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 100 منزلہ عمارتیں کھڑی ہوگی. اب کہتے ہیں معیشت خراب ہو، کرپشن ختم کرو. ان کا باپ بھی نہیں ختم کر سکتے. تو فوج ہے یہاں اولیاء کرام کی جماعت بیٹھ جائے وہ بھی ان سے کرپشن نہیں مٹا سکتے. تو ان کے رب ہونے کا یقین غلط ہو چکا ہے. جس کا یقین غلط ہو جائے اسے خارجی طاقت سے کوئی نہیں ہٹا سکتا. پانی کا کام ڈھلوان کی طرف چلنا ہی چلنا ہے، آپ اسے روک ہی نہیں سکتے. آپ یہاں سے روکیں گے تو یہاں سے نکل جائے، وہاں سے روکیں گے یہاں سے نکل جائے گا. سوری اگر بال لگا دیں گے تو اوپر بڑھنا شروع ہو جائے گا، پھر وہ چھلکنا شروع ہو جائے گا. اس نے ڈھلوان کی طرف جانا ہی ہے. جس آدمی کا یقین اللہ کے رب ہونے پر کمزور ہو چکا ہے، میں نہیں کہتا کہ ہم کسی اور کو رب مانتے ہیں، رب اللہ کو سمجھا ہوا ہے، یقین اس پہ کمزور ہے. جس معاشرے کے افراد کا یقین یہ ہو کہ کمائی سے ہمارے کام بنتے ہیں، پیسے سے ہمارے ضرورتیں حل ہوتی ہیں، پیسے سے ہمیں عزت ملتی ہے، پیسے سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، پیسے سے ہمارے کام چلتے ہیں، اس معاشرے کو، اس ذہن کے افراد کو دنیا کی کوئی طاقت حرام سے ہٹا نہیں سکتی.